بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو ٹی وی نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود، اور میرے آج کے پروگرام میں پاکستانی سیاست کا ایک بہت بڑا نام، ایک بڑی شخصیت، وہ دور جب سیاست، جد و جہد کی سیاست، اچھی سیاست، ایمانداری کی سیاست، نظریات اور فلسفے کی سیاست شاید اس ملک میں کبھی ہوا کرتی تھی۔ ایک شخصیت جو اس دور کی یاد ہمیں آج بھی دلاتی ہے، وہ میرے آج کے پروگرام میں موجود ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب۔ خان صاحب السلام علیکم۔ کیسے آپ؟ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور سب سے پہلے تو آپ سے یہ گلا کہ آپ اتنا کم کیوں بولتے ہیں؟ آپ بہت کم آتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر، میں مشکور ہوں آپ کے نیٹ ورک کا کہ آپ نے ہمیں بلایا۔ واقعی شاید میں کم بولنے لگا ہوں، لیکن شاید ابھی وقت ہے کہ ہمیں یہ اپنی چپ کا روزہ کھولنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم پہ یہ الزام ہے، یعنی مجھ پہ خاص کر کے، اکثر محمود جو بولتا ہے تو کہتا ہے پاکستان بحرانوں میں ہے۔ آج میں آپ سے انتہائی ایمانداری سے کہنے والا ہوں کہ پاکستان ایک ملک کی حیثیت سے اپنی تاریخ کے انتہائی بدترین بحران میں مبتلا ہے، اور میری ایماندارانہ رائے ہے کہ اگر ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے، ہم سے مراد سب، irrespective آف پارٹی افیلیشن، کوئی ادارہ، فوجی، ناٹ فوجی، جو بھی ہیں، اگر ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے، ہم نے ان الزامات کا جو ہمارے ملک پہ لگائے جا رہے ہیں، ان بدعمالیوں کا جو ہم نے کیے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہمارا خطہ تمام دنیا کی، وبالخصوص ہمارا ملک تمام دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، اگر ہم نے اس کو فوری، صحیح، 100% ایماندارانہ جواب نہ دیا، پھر جو بربادی پاکستان کی ہوگی اس کے ذمہ دار کم از کم میں اور آپ نہیں ہوں گے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ہماری جاسوسی ادارے ہوں گے، ہماری سیاسی پارٹیاں ہوں گی۔ میں آج آیا ہوں آپ کے ساتھ، یہ میرے آپ سے وعدہ ہے۔ عوام کیوں نہیں ہوں گے جو سب کچھ دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں؟ عوام کو ہم نے انتظار کرتے ہیں کہ وہ سامنے سڑک پہ آدمی مر رہا ہے بھوکا، تو یار ٹھیک ہے گاڑی نکال لو۔ جب تک خود بھوکا نہیں مرتا، وہ اس کو احساس نہیں ہوتا اس بھوکا۔ عوام کو کبھی ہم نے، اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے عوام کو کبھی اس قابل ہی نہیں سمجھا۔ عوام بس ہیں، ہمارے عوام ہیں، ان کے بغیر ملک چل نہیں سکتا، لیکن ان کی کیا حالت ہے آپ کو پتا ہے، ان کی کیا حالت ہے، کیا ہو رہا ہے، مہنگائی کہاں ہے، لاقانونیت کا دیکھیں، روزانہ مار دھاڑ، بالخصوص پشتون وطن میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر، روزانہ پورا ایک گاؤں آدمی مرتا ہے، سوات، مالاکنڈ، باجوڑ، ہمارا منزانی پشتونخوا قبائلی علاقہ، اگر ان کو آپ جمع کر دیں، روزانہ تقریباً ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں جن کی آبادی جوان مرد سو کسی گاؤں میں نہیں ہوتے، روزانہ ایک گاؤں مرد مارے جا رہے ہیں، اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی۔ میں آج آپ کے پاس آیا ہوں، کچھ بولنے سے پہلے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے ڈاکٹر، سچ بولوں گا اور پورا سچ بولوں گا، انتہائی کوشش کروں گا کہ میرے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکلیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ میں کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا اگر ضرورت نہ پڑی، کسی فرد کا نام نہیں لوں گا، کسی کی بے عزتی کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن سچ بولنے میں، تاریخ بیان کرنے میں اگر کہیں انگشت نمائی ہوتی ہے تو اس کو سامعین اور آپ معاف رکھیں گے۔ ہاں صاحب، میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں تاکہ لوگوں کو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ریکیپ۔ جی جی۔ 1973 میں آپ کے والد عبدالصمد اچکزئی صاحب کو شہید کیا گیا، اور بھٹو صاحب کا دور تھا، اور اس کے بعد آپ صوبائی الیکشنز لڑے اور آپ پارلیمنٹ میں آ گئے۔ ضیاء الحق آئے تو آپ عملی سیاست میں نہیں تھے غالباً، لیکن ایم آر ڈی کے ساتھ تھے، اور آپ پہ مقدمہ بنا، پھر آپ انڈر گراؤنڈ ہو گئے کئی سال کے لیے۔ اس کے بعد آپ پارلیمنٹ میں آ گئے۔ اچھا، اس کے بعد 93 میں آپ انڈیپینڈنٹ تھے اپنی پارٹی کی طرف، اپنی پارٹی، لیکن آپ کہاں تھے؟ یعنی میاں صاحب کے ساتھ تھے؟ اچھا، حکومت میں بالکل الگ تھے، کبھی نہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر 97 میں آپ نہیں تھے؟ میں نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد 2002 میں آپ دوبارہ آئے یہ مشرف حوالے الیکشنز میں، اور اس میں آپ اپوزیشن میں بیٹھے تھرو آؤٹ۔ اور جو مشرف صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا دوبارہ دوسرا،
تو اس سے پہلے آپ نے APDM بنائی، لندن میں کانفرنس ہوئی، آپ بھی تھے وہاں پہ، عمران خان بھی تھے، سب تھے، جماعت تھے، میاں صاحب سب تھے، پیپلز پارٹی بھی تھی، اور MQM کے علاوہ سب تھے. اور پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ مشرف صاحب کے خلاف بائیکاٹ ہوگا، دوبارہ ان کو نہیں بننے دیا جائے گا، اور آپ ریزائن کر گئے جماعت اسلامی کے ساتھ. لیکن پیپلز پارٹی نے ریزائن نہیں کیا، اور پھر آپ الیکشنز کا بھی آپ نے بائیکاٹ کیا. عمران خان فعال ہیں، میں نہیں جانتا کہ APDM کا ہے، وہ میں پوچھوں گا آپ سے کبھی. عمران خان فعال ہیں لیکن آپ خاموش ہو گئے. جماعت اسلامی بھی فعال ہے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سنتے آئے کہ پاکستان بدترین بحرانوں میں سے گزر رہا ہے، ہم نے بھی ہمیشہ یہی سنا. آپ آج کہہ رہے ہیں کہ آج بدترین ہے، نہیں وہ پہلے سے بھی بدترین ہے؟ اس سے بھی بدترین. کیسے، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ یعنی لوگ مر رہے ہیں پشتون وطن میں، سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کس لیے، کیا جمہوریت آ گئی ملک میں، پارلیمنٹ بیٹھی ہے، بل پاس ہونے جا رہا ہے، کمیٹیاں، عوامی نمائندے صبح شام مطلب کہتے ہیں جی بس واہ واہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب باتیں بہت ہیں، ٹائم تھوڑا ہے. میں پروگرام کی اس میں سے کہہ رہا ہوں. پاکستان کیسے بنا، پاکستان کہاں تھا، کہاں سے لیا، وہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے. پاکستان جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں. پاکستان کے ساتھ ساتھ میں پشتون ہوں، ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے. پھر ہمارا ایک سیاسی فکر، ایک سیاسی فلسفہ ہے. ڈاکٹر بات یہ ہے، پاکستان جس شکل میں موجود ہے، پاکستان کثیر القومی ریاست ہے. اس میں پنجابی، پشتون، سندھی، بلوچ، سرائکی اور بھی بہت سارے نام لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں. یہ بڑے بڑے 5 لوگ اپنے اپنے تاریخی وطنوں میں رہ رہے ہیں. ان کا جغرافیہ، نیا جغرافیہ جو 14 اگست 1947 کو ڈکلیئر کیا گیا، اس کی حیثیت سے ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں، ایک ملک کے برابر کے شہری ہیں. نہ کوئی کسی کا غلام ہے، نہ کوئی کسی کا بالادست ہے، نہ کسی نے کسی کو فتح کیا ہے، نہ کسی نے کسی پہ کوئی بادشاہی قائم کی ہے. تاریخ بہت لمبی چوڑی ہے. میں کوشش کروں گا، تاریخ پیچھے بھی جانے کی کوشش کروں گا، آگے بھی آنے کی کوشش کروں گا. 14 اگست 1947 سے لے کر اب تک ہماری بساط کے مطابق، میں بالخصوص پشتونوں کی بات کروں گا، پشتونوں میں 2 سیاسی جماعتوں نے یا 2 اشخاص کی رہبری میں، محترم خان عبدالغفار خان بادشاہ خان کی رہبری میں، عبدالصمد خان چکزئی کی رہبری میں، پھر ان کے ساتھ پشتونوں میں، سندھیوں میں، بلوچوں میں، سرائکیوں میں، پنجابی میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ بھائی پاکستان کو اگر ہم نے چلانا ہے، آئیے ہم بسم اللہ کریں، اسے ایک فیڈریشن کی حیثیت سے چلانے کی کوشش کریں. اچھا یہ کرتے لمبی، آپ کے جو والد ہیں غفار خان صاحب کی طرح، وہ کانگریس کے قریب شمار ہوتے تھے، مسلم لیگ کے نہیں؟ نہیں، مسلم لیگ کے نہیں. ان کو بلوچی گاندھی کہتے تھے. بلوچستانی گاندھی. بلوچستانی گاندھی. بلوچی گاندھی. بلوچستانی گاندھی. عبدالصمد خان چکزئی کبھی یونیورسٹی نہیں گئے، اپنے گھر میں عالم لوگوں سے باپ کی سائے میں، پھر باپ وفات پا گئے، ان کے سائے میں ان کو دینی تعلیم کی. مجھے ٹائم کا احساس ہے، وہ ٹائم کی وجہ سے میں جلدی بول رہا ہوں. یعنی وہ خود کہتے ہیں 1956 میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بیان دیا تھا، جو وہ قیدی تھے، کہ بھائی میں جو کچھ ہوں یہ میری اپنی اندرونی روشنی کا نتیجہ ہے. نہ میں کسی گاندھی جی کو جانتا تھا، نہ میں کسی اور سیاسی آدمی سے ملا تھا. میری ذاتی روشنی مجھے یہ بتا رہی تھی کہ انگریزوں کی یہاں حکمرانی یہاں کے عوام کے لیے خطرناک ہے. تو بلوچستان کے پشتونوں کی طرف سے، برٹش بلوچستان کے سیاسی لوگوں کی طرف سے، برٹش بلوچستان میں تھوڑا سا وہ کر دوں، برٹش بلوچستان اصل میں وہ چیف کمشنر پروونس تھا جو سن 1885 میں 85 میں